مخلوق میں حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، نان پارا کو پارائے نا، پارا کہتے ہیں ٹکڑا اور نان کہتے ہیں روٹی، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ چندے کے لیے میں اس کی تعریف، میرا قلم اگر چلے گا تو مصطفیٰ ہی کی تعریف کرے گا، انہی کی ثنا میں یہ قلم چلے گا، باقی کسی اور کی تعریف نہیں کرے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق اور محبت ہے جو، اور سلام کیسا لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سے۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اب وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ میدان محشر میں میں کھڑا ہوں اور حضور تشریف لے آئے، تو اب تو میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ وہ نورانی چہرہ ہے جنہیں بن دیکھے جو ہے ان پر فدا ہونے کو دل کرتا تھا۔ تو آج تو ان کا رخ روشن جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، تو ہوا کیا کہ پھر حضور کی خدمت میں تو آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ ارے یہی تو موقع تھا مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اب ہوا کیا کہ میں تو ساکت ہو گیا، حضور کو دیکھتا ہی رہ گیا اور بیگانہ ہو گیا اطراف سے۔ تو حضور کی خدمت میں جو قدسی تھے، فرشتے تھے، انہوں نے کہا، ہوش میں لائے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں۔ حضور کی خدمت میں جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ ہی رہے ہو، کچھ کہو تو صحیح، یہی تو موقع ہے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کا، ساری زندگی جن کی ثنا کی ہے، اب تو موقع آیا ہے اور اب خاموش کھڑے ہو گئے ہو اور حیرت زدہ ہو، اور حیرت زدہ ہو کر حضور کا دیدار کر رہے ہو اور اسی میں مشغول ہو۔ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، رضا حضور مصطفیٰ جان رحمت۔ پھر ہوش آیا تو وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد یہی مصرع ہے نا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو رضا نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہر سال عقیدت اور احترام کے ساتھ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے سلسلے میں ہماری جامع مسجد مصطفیٰ میں عظیم الشان محفل منعقد ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے درمیان عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ اپنے منفرد انداز سے فکری اور روحانی خطاب فرمائیں گے۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ انشاءاللہ بیان سے قبل مختصر تلاوت قرآن کلام مجید فرقان حمید سے اس محفل کا آغاز ہوگا۔ میں التماس گزار ہوں اپنی جامع مسجد کے نائب امام اور مؤذن جناب محترم نصرت عباس قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اعلیٰ حضرت وسیم البرکت نے حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بیٹھ کر یہ نعت شریف پڑھی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کے اندر اپنے دیدار سے آپ سے مشرف با کرم فرمایا. پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سوئے جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں خار پھرتے در بدر یوں خار پھرتے ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے کیسے پروان وار پھرتے اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
مانگتے تاجدار پھرتے اور جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں ہے دو غار پھرتے ہیں کیوں ہے دو گرد غار پھرتے ہیں لاکھوں خود سینے کام خدمت لاکھوں خود سینے کام خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رازا کس تمنا کس حسرت سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ نعت لکھی اور پڑھی وہ حسرت اس عاجزی و انکساری کے سبب آپ کو میسر آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیداری میں اپنے دیدار سے آپ کو مشرف و کرم فرمایا آپ عاجزی سماعت فرمائیے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رازا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رازا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے نظار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے استاذ محترم استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ انشاءاللہ آپ کے نعروں کے جواب کے بعد اپنے روحانی اور عرفانی خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں گے والہنا جواب سے نعروں کے جواب سے آپ استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قرآن عظیم کی آیت مقدسہ جو سورہ زمر میں ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اور ایک حدیث پاک کا مختصر حصہ۔ قرآن عظیم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ یعنی کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، اور محض نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں سوالیہ انداز اگرچہ اختیار کیا، لیکن معنی یہی، مقصود یہی ہے۔ اس کا جواب آسان سی بات ہے کہ کسی سے بھی پوچھیں گے تو جواب میں نہ ہی کہے گا کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو جانتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ آپ بھی دنیاوی اعتبار سے جب کسی اعتبار سے کوئی شخص تجربے کار ہوتا ہے، اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، اپنے فن کا اسے بہت اچھا علم گہرائی کے ساتھ وہ معلومات رکھتا ہے، تو آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم والا آپ کو صحیح راہ دکھا سکتا ہے، اور بے علمی میں اٹھایا ہوا قدم، جہالت میں اٹھایا ہوا قدم جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ ضروری علم بھی حاصل کرے اور وہ ضروری تجربہ بھی اس کے پاس ہو، تاکہ وہ اس منصب کے ساتھ انصاف کر سکے اور کوئی بڑا نقصان نہ اٹھائے۔ تو یہ بالکل بدیہی سی بات ہے۔ تو اگرچہ یہاں پر اسلوب کلام یہ ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے، لیکن کہنا مقصد یہ ہے کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب برابر نہیں ہوں گے تو پھر ایک بلند ہوگا اور ایک ادنا ہوگا، ایک نیچے ہوگا ایک اعلیٰ ہوگا، اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، اور ایک کا مقام اور مرتبہ کم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کو بڑی قدر افزائی عطا فرمائی کہ علم ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرتا ہے، اور اس پہچان اور معرفت کے نتیجے میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک سے جاری و ساری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ اور پہلے دور میں جب ایک نبی اس دنیا فانی سے پردہ فرما جاتے تو دوسرے نبی آ جاتے، وہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلاتے رہتے، اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کرام موجود رہتے تھے، اور اس قبیلے کے نبی یہ ہیں، فلاں قبیلے کے نبی یہ ہیں، تو مختلف اقوام اور علاقوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے جاتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو تمام انبیاء کرام پہلے آ کر تشریف لے جا چکے تھے، اور ان میں آخری نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، یعنی 650 برس کا فاصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا، اور چونکہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، یہی وجہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس آخری ہدایت کا، اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ ہم ہی نے انا نحن نزلنا الذکر و انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کے سپرد کر دی تو وہ حفاظت نہ کر سکے، بلکہ ان کے شریروں نے اس میں اضافے کر دیے اپنی مرضی سے اور تحریف کر دی، اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ اللہ کے کلام میں اس کے مقامات سے تبدیلی اور تحریف کرتے ہیں۔ تو پرانی کتابوں میں تبدیلی اور تحریف ہوئی ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اس کتاب کو، چونکہ اس دین کو، اس شریعت کو قیامت تک رہنا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر لازم تھا کہ اس شریعت کی حفاظت ہو، اس نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت ہو، اور وہ بعین ہی ویسے ہی سلامت رہے جیسی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب اتاری گئی تھی۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا اور ایک مکمل نظام حیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی تشریف لے گئے تو دوسرے آ گئے، وہ سنبھال رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، وہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ لیکن جب اس امت میں اور نبی نہیں آنے ہیں اور حضور آخری نبی ہیں، تو پھر یہ سمجھانے کا، یہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے کا، یہ ان کو راہ راست پر برقرار رکھنے کا، ان کی دینی الجھنیں دور کرنے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ تو اس لیے یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء پر رکھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء وارثین انبیاء ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء نے اپنی وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا، کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی ہیں، بلکہ انہوں نے علم چھوڑا ہے۔ تو جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کر لیا اس نے اتنا ہی زیادہ حصہ پا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اسے دیکھیں اس اعتبار سے کہ وراثت سے حصہ جس زیادہ اس کو ملتا ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہاں پر نبی کا قرب اس شخص کو حاصل ہو رہا ہے، زیادہ حصہ اسے مل رہا ہے جو یہ علم زیادہ حاصل کر رہا ہے۔ تو جتنا علم میں انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا، اور جب نبی کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا تو نبی کس سے قریب کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے قریب کرتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں اور اس دین کو سنبھالتے ہیں، اس دین کو آگے پہنچانے کے سلسلے میں ہر اعتبار سے اپنی تمام تر خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور یہ خدمات مختلف طریقے سے پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کوئی عقائد میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کسی ناک خواں سے جا کے پوچھیں گے کہ ہمارے عقائد کی حفاظت کرو، اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ناک خواں کو کیا پتا وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو عالم بتائے گا، آپ کو مفتی جو ہے آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے پاس بھیجا۔ پہلے لوگ جب نبی موجود ہوتے تھے تو کس کے پاس جاتے تھے؟ انبیاء کرام کے پاس جاتے تھے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اس معاملے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ اللہ کا پیغام آپ پر اترتا ہے۔ تو آپ سے بڑھ کر کون ہے کہ جس سے ہم ہدایت طلب کریں؟ اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عوام کو اس بات کا پابند کیا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، یعنی عوام الناس کو بھیجا اہل علم کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غور فرمائیے کہ اللہ نے علماء کو کیسی عزت عطا فرمائی ہے کہ پہلے جب انبیاء کرام موجود ہوتے تھے تو ان کا عوام کا رخ انبیاء کی طرف ہوتا تھا۔ اب انبیاء کے وارث آ گئے، یہ علماء نبی تو نہیں ہیں کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا،
لیکن علم کے اعتبار سے یہ نبیوں کے وارث ہیں، لہٰذا عوام کا رخ اب علماء کی طرف کر دیا۔ تو یہ علماء کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا اعزاز ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے حصول کے سلسلے میں عوام الناس کا رخ انبیاء کی طرف پھیرا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت اور رہنمائی کے حصول کے سلسلے میں عوام کا رخ علماء کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اور پھر اہل علم نے ہر اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کی، مختلف اوقات میں مختلف فتنے سر اٹھاتے رہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے علم والے نبی کے وارث آگے آتے رہے، اور ہر اعتبار سے دین کے لیے انہوں نے اپنی خدمات کو پیش کیا، اور اسلام کی اس بنیاد کو مضبوط تر کیا اور اسے باقی رکھا، اور اسے اس کی اصل شکل میں لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ ان کی بڑی خدمت ہے کہ جو انہوں نے جو ہے وہ پوری کی، اور کسی بھی فتنے نے سر اٹھایا، عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ پیدا ہونے لگا تو اس کا مقابلہ کیا، اور احقاق حق اور ابطال باطل کی ذمہ داری ادا کی کہ حق کو حق ثابت کیا دلائل کی روشنی میں، اور باطل کا بطلان ظاہر کر دیا کہ یہ باطل عقیدہ ہے، لہٰذا حق یہ ہے اور تم حق کے ساتھ رہو۔ تو علماء نے اس اعتبار سے عوام کی رہنمائی کی۔ جب وہ عام اپنے انفرادی معاملات کے سلسلے میں کسی کو طلاق کا مسئلہ درپیش آ رہا ہے، کسی کو وراثت کا آ رہا ہے، کسی کو نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے، ہر اعتبار سے ان کی انفرادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی عالم موجود رہتا ہے، ایک مفتی موجود رہتا ہے، اور آپ ان سے رابطہ کر کے اپنی انفرادی جو مشکلات ہیں اس سلسلے میں آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو بتائیے ایک عالم کا، ایک مفتی کا کتنا زبردست اور بنیادی کردار ہے ہماری زندگی میں، کہ اگر اس کردار کو نکال لیا جائے تو بتائیے کہ ہم خود سے یہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، خود سے مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں، خود سے جان سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں میرے لیے کیا حکم ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت اللہ کے یہ بندے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری ضرورت کا مسئلہ وہ فی الفور بتا دیتے ہیں۔ تو انفرادی اعتبار سے، پھر معاملات کے اعتبار سے رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر یہ اب فکری اور عملی اعتبار سے اپنی ایک ایسی شخصیت اور ایک کردار جو اسلامی کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، اور عوام الناس ان کے قریب ہو کر دین سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر جہت سے عالم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حقیقتاً وارث نبی ہونے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تو انہی علماء میں سے اللہ کے نیک بندے یہ علماء ہمیشہ سے ہوتے رہے اور علم سے وابستہ رہے، اور انہوں نے دین کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی ساری زندگیاں وقف کی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی عربی کتابیں موجود ہیں جو جلدوں پر مشتمل ہیں، اور یہ اس دور کی لکھی ہوئی ہیں کہ جس دور میں یہ کوئی آپ کا پکاسو پین یا پیانو پین نہیں ہوتا تھا کہ ایک قلم لے لیا لکھتے چلے جا رہے، نہیں، بلکہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس کو ڈبویا اور لکھنا شروع کیا تو پتہ چلا ایک لفظ لکھا اور خشک ہو گیا، پھر ڈبویا، پھر لکھا، پھر ڈبویا، پھر لکھا۔ تو ایک صفحہ لکھنے میں تو کتنی بار کو 50 مرتبہ تو قلم کو انک میں ڈبونا پڑتا تھا۔ کتنا ضبط اور کتنی ہمت کا کام ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا توکل ان لوگوں کو ہوتا ہوگا، کتنا بھروسہ ہوتا ہوگا کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر، نہ اس میں کوئی بظاہر پیسہ مل رہا ہے، نہ انہوں نے یہ پیسے کے لیے سارا کام کیا، ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ تو اللہ کے یہ بندے ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے اور انہوں نے دین کی آبیاری کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور یہ جج بھی رہ چکے ہیں۔ سب سے پہلے چیف جسٹس یہی بنے تھے، ہارون الرشید خلیفہ جو تھا اس نے ان کو چیف جسٹس بنایا۔ تو انہوں نے جو فیصلے کیے اس کی ایک کتاب مرتب کی، اور ان فیصلوں کے معاملے میں ہم امام ابو یوسف کے اقوال کو لیتے ہیں، ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں امام محمد جو کہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، بہت سارے مسائل میں ان کے فتوے پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کا وصال ہونے لگا اور بالکل نزع کا عالم تھا،
اس نزع کے عالم میں انسان تکلیف میں ہوتا ہے، جان نکلنے والی ہے، شاگرد جمع ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے پر بحث کرو، اس کا نتیجہ نکالو، بحث کرو بحث کرو بحث کرو، خود بھی شامل ہو رہے ہیں، حالانکہ نزع کا عالم ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، خود بھی بحث میں شامل ہو رہے ہیں اور بحث کرتے کرتے بے ہوش، پھر ہوش آیا، ہاں کیا ہوا، کیا جواب نکلا، کیا حل نکالا، بحث کرو، ابحثوا ابحثوا ابحثوا، بحث کرو، مسئلے کا حل نکالو۔ مسئلہ کیا تھا؟ عورتوں کے مخصوص مسائل جو ہوتے ہیں، استحاضہ کا مسئلہ تھا، جو بیماری کی وجہ سے عورتوں کو خون جاری ہو جاتا ہے، اس کا ایک مسئلہ تھا، اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو شاگرد نے کہا حضرت آپ کی حالت دیکھیں، اتنی تکلیف ہے، نزع کا عالم ہے، بس آپ ہوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس بحث کرو بحث کرو۔ تو ابھی آپ سے کس نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے؟ آپ نے کس کو یہ مسئلہ بتانا ہے کہ یہ حل ابھی آپ کو نکلوانا ہے؟ اور اس وقت آپ کی حالت ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے وصال ہو جائے، تو انتقال کے وقت آپ یہ استعاذہ کے مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں اور اس میں یہ بحث کرو اور نتیجہ نکالو۔ تو آپ نے بڑا زبردست جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملوں تو اس مسئلے کا حل مجھے معلوم ہو، میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں اس سے کہ میں اللہ سے ملوں اس حال میں کہ اس مسئلے کا حل مجھے معلوم نہ ہو۔ تو میں معلوم ہونے والی حالت کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس درجے میں ان اللہ کے نیک بندوں نے، ان علم والوں نے دین کی خدمت کی ہے، تبھی تو یہ اپنی نکھری ہوئی قابل عمل صورت میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ حدیثیں روایت کرنے والوں نے ساری زندگیاں لگا دی، راویوں کی زندگیوں میں بحث کر کے کہ یہ بندہ کیسا ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے، اس کے حالات زندگی پر لمبی بحثیں ہیں، اسماء اور رجال کا ایک علم پورا دریافت کر لیا اور اپنا وقت صرف کیا اس لیے کہ صحیح مواد امت تک پہنچے اور دین کی اصل صورت لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ علماء کا کردار ہے۔ تو دین کی حفاظت، دین کی آبیاری، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں اور فتنوں کا سر کچلنے کے سلسلے میں، ان کی عبادات اور انفرادی رہنمائی کے سلسلے میں اور ان کی اصلاح احوال قلب کے سلسلے میں بنیادی کردار اگر کسی نے کیا ہے تو اس امت کے علماء نے ادا کیا۔ انہی میں سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس صدی کے مجدد گزرے ہیں اور بہت زبردست عالم دین، بہت بہترین مفتی اور ایک پائے کی شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت کہ جس شخصیت کی علمیت کا سکہ ہر ایک مانتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ معیار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ کسی بارے میں اگر کوئی کہہ دے نا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، بس وہاں بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہیں دو بندے بحث کر رہے ہوں اور ان کو پتہ نہ ہو کہ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے کچھ فرمایا ہے، تو کوئی آ کے کہہ دے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے اس مسئلے پر یہ فرمایا اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی موقف ہے، دوسرا بالکل خاموش ہو جائے گا۔ اس کا مطلب اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو حق کا معیار ہے کہ انہوں نے کہہ دیا بس حق یہی ہے، انہی کے ساتھ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی تائید غیبی، بڑی رحمت آپ پر رہی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ نے ساری زندگی اس دین کی آبیاری کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے پوری زندگی وقف کر دی۔ آپ نے 1856 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 1921 میں آپ کا وصال ہے، یعنی تقریباً 103 اور 104 سال ہونے کو آیا آپ کے وصال کو۔ 100 سال پہلے آپ کی ولادت 1856، جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی برطانیہ کی، اس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا ناظرہ۔ 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ تو اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہو، چن لیا ہو، اس سے اسی طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، صدور پذیر ہوتی ہیں۔ اور 6 سال کی عمر کا بچہ تصور کریں کہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں ممبر پر بیٹھ کر میلاد شریف کا بیان فرمایا، 6 سال کی عمر میں۔ اور علم، ابتدائی علم جو ہے وہ اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب سے آپ نے حاصل کیا، اور تمام تر علوم جو ہیں وہ اکثر آپ نے اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان، وہ بھی اپنے دور کے ایک بہترین زبردست پائے کے عالم اور مفتی تھے، ان سے حاصل کیا۔ اور امام اہل سنت نے 13 سال
10 ماہ کی عمر میں اپنی تمام تر تعلیم کو مکمل کر لیا۔ یہاں تو ہمارا بچہ 13 سال میں تو شروع بھی نہیں کرتا، اور آپ نے 13 سال میں کمپلیشن ہو گیا، اور کمپلیشن بھی کیسا کہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں رضاعت سے متعلق، یعنی دودھ پلانے کے جو مسئلے ہوتے ہیں، رضاعی بھائی بہن وغیرہ، تو یہ رضاعت کے مسئلے پر بڑا تحقیقی فتویٰ آپ نے تحریر فرمایا 13 سال 10 مہینے کی عمر میں۔ تو جب آپ کے والد گرامی نے وہ فتویٰ دیکھا تو ظاہر ہے سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ باپ کو ہی ہوگی۔ پھر وہ عالم دین مفتی، تو ان کا دل اور ٹھنڈا ہوا کہ ایک ایسا فرد تیار ہو گیا کہ جو اس سلسلے کو آگے چلائے گا۔ تو پھر اس ہی وقت سے، یعنی والد گرامی نے جب فتوے کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اور آپ کی علمیت جو ہے وہ بالکل واضح اور آشکار ہو کر سامنے آ گئی۔ تو آپ کے والد گرامی نے مسند افتاء پر آپ کو فائز کر دیا۔ پہلا ہی فتویٰ عمر 13 سال 10 مہینے، اور پہلے ہی فتوے کو چیک کر کے استاد صاحب نے جو والد بھی ہیں مفتی کی سند بھی دے دی، اور فتوے کی مسند پر بھی بٹھا دیا کہ اب سے فتوے تم لکھا کرنا۔ ورنہ تو مفتی بننے کے لیے کم سے کم 2 سال کسی ماہر مفتی کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس کے پاس جو مختلف سوالات آتے ہیں ان کے جوابات لکھتے ہیں، اور پھر وہ بڑے مفتی صاحب کو چیک کرواتے ہیں، پھر وہ اس میں کوئی تصحیح کرنی ہوتی ہے، کریکشن کرتے ہیں، پھر جا کے الجواب الصحیح کی مہر لگتی ہے۔ تو 2 سے 3 سال کی مسلسل پریکٹس کے بعد ہر موضوع سے متعلق جب کافی فتوے لکھ لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہر موضوع سے متعلق بنیادی معلومات ان کے ذہن میں ہے اور اصولی چیزیں ان کے ذہن میں ہے۔ تو اب یہ سند جاری کی جاتی ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے تک فتوے کی مشق کی ہے ہمارے پاس، اور اب فتوے کے سلسلے میں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ سند کوئی آسان سند نہیں ہے، اتنی آسانی سے میسر نہیں آتی ہے، لیکن آپ کے والد گرامی نے 13 سال اور 10 مہینے کی عمر میں آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا۔ تو کچھ تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً بہت کچھ تھا، اور بہت ساری کتابیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے طور پر ہی پڑھ لی، جس میں سائنس کی بہت ساری کتابیں، علم فلکیات کی بہت زیادہ آپ کو معلومات تھی۔ اس کے علاوہ اور کثیر فنون پر آپ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے کتابوں کی جو رسائل ہیں ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ فتاوی رضویہ آپ کا ایک کارنامہ ہے، شاہکار کارنامہ ہے، کہ جس میں آپ نے دنیا بھر سے آئے ہوئے مسائل کے جوابات ارشاد فرمائے، اور 22,600 کچھ سوالات آپ سے کیے گئے، اور آپ نے سب کے 6,847 سوالات کیے گئے، اور ان کے جوابات پر آپ نے 22,000 صفحات لکھے ہیں۔ تو یہ فتاوی رضویہ جو ہے، یہ جو آپ کا فتاوی کا ایک مجموعہ ہے، یہ 33 جلدوں پر مشتمل ہے، 33 جلدوں پر، اور ایک سے ایک شاہکار فتویٰ۔ اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ جو ہے بہت زیادہ وضاحت طلب ہوتا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اور اس کی نزاکت اور سنگینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پورے رسالے اس پر لکھ دیے، پورا تحقیقی مقالہ لکھ دیا۔ حالانکہ آج کل اگر کس کے پاس وقت ہوتا ہے؟ کوئی کاریگر آتا ہے نا آپ کے پاس، تو وہ 2-4 کام کے آپ نے طے کروا لیے، بھائی 1000 روپے 1500 روپے، اس 2-4 کام کے بعد آپ ایک کام اور اس کو اور بول کر دیکھو، پھر وہ آپ کو، یہ کاریگر آپ کو وقت کی قدر بتائے گا، یہ گن رہا ہوتا ہے ٹائم۔ اس کو اگر کوئی رکاوٹ 2-4 اور کاریگر آپ نے لگا دیے تو وہ کہتا ہے، ان کی زبان میں کہتا ہے ہمیں چال نہیں مل رہی ہے، تو آپ نے ان کو کہاں بلا لیا ہے؟ مجھے پورا ماحول کلیئر چاہیے تاکہ میں تیزی سے اپنا کام کروں۔ اگر کوئی کاریگر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی کام کروانے والا بیٹھا ہے تو وہ ان لفظوں سے واقف ہوگا، تو وقت کی قدر تو یہ بتاتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے کہ پورا رسالہ اور پورا مقالہ لکھ دینا کوئی آسان کام ہے، اور تحقیقی مقالہ کہ آگے امت کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ تو ان لوگوں کا اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، آخرت پر یقین ایسا قوی ہوتا تھا کہ یہ دنیا کی ظاہری چیزیں ان کو کوئی متاثر نہیں کرتی تھی، بلکہ دین کی خدمت کا جذبہ ہمیشہ آگے رہتا تھا۔ دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، دل جلے گا۔ عوام الناس اگر گناہوں میں مبتلا ہے، دل جلے گا۔ دین بظاہر جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، عملی اعتبار سے لوگوں میں بڑا انحطاط عملی طور پر نظر آ رہا ہے، دل جلے گا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں یہ خرابیاں نظر آتی ہے تو ہمارا دل جلتا ہے، یا ہم کہتے ہیں دفع کرو جی ہمیں کیا،
ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پرایا پن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم سب کو دین کا مجاہد بننا چاہیے۔ اور میں نے بارہا جمعے کے خطبات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور نے حضرت عمر کے لیے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو تقویت اور دین کو قوت عطا فرما۔ عمر بن خطاب آپ جانتے ہیں حضرت عمر، اور عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے۔ یہ دونوں بڑے سردار تھے اور طاقتور تھے، ان میں سے ایک بھی ایمان لے آئے تو ان کے پیچھے بہت ساروں نے کر لینا تھا، اور اسلام کو تقویت حاصل ہونی تھی۔ پہلے چھپ چھپ کے نمازیں ہو رہی تھی، لوگ اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، بڑی سختیاں کی جاتی تھی تو چھپاتے تھے۔ حضور نے منع فرمایا تھا ابھی اظہار مت کرنا۔ تو اب حضرت عمر کے بارے میں یہ دعا قبول ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں ان کے حق میں۔ تو اب دیکھیں کہ حضور نے دعا کی کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر، تو اگر اسلام قبول کرنے کے بعد وہی اپنی دکانوں پر ہی جانا ہوتا اور اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا اور دین کی کوئی فکر نہ ہوتی تو پھر کاہے کی تقویت؟ ہاں اتنی تقویت ہوتی کہ 39 تھے اور 40 ہو گئے مسلمان۔ لیکن حضرت عمر نے پہلا کام کیا کیا؟ ابو جہل کے دروازہ بجا بجا کے اس کا دروازہ کھلایا، تو میں پتہ ہے انی قد اسلمت، اب وقت فعلت، میں نے اسلام قبول کر لیا، کیا تم نے یہ کیا؟ اور پھر اس نے برا بھلا کہنا شروع کر کے دروازہ پیٹ دیا، بند کر دیا حضرت عمر۔ اسی طرح بڑے بڑے سرداروں کے گھروں پر جا کے دروازے بجا بجا کے میں مسلمان ہو گیا، اور پھر خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پہلے آپ نے بھی اپنے لوگوں کو سزائیں دی تھی اسلام قبول کرنے میں، پھر آپ نے کہا کہ جس کا جو مجھ پہ نکلتا ہے وہ بدلہ لے لے، تو سب مسلمانوں نے معاف کر دیا۔ اسلام یہی چیز سکھاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں اپنائیت ہونی چاہیے دین سے متعلق، اور یاد رکھو، یقین کر لو کہ یہی کام آئے گا، یہی کام آئے گا، اللہ سے تعلق ہی کام آئے گا، اس کے پیارے رسول سے تعلق ہی کام آئے گا، اس کے دین سے تعلق ہی کام آئے گا۔ یہ اعتقاد، یہ توکل ان لوگوں میں تھا، اس وجہ سے پورے رسالے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 22,000 صفحات پر مشتمل آپ کا فتاوی رضویہ، قرآن کا ترجمہ فرمایا کنز الایمان، یہ تفسیری ترجمہ ہے، اور اتنا بہترین ترجمہ کہ مقام اور مرتبے کی رعایت کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، ورنہ ترجمے تو بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھو تو عشق و محبت سے پر نظر آتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے، کافروں نے فریب کیا۔ اب مکر کا لفظ اللہ نے کافروں کے لیے بھی استعمال کیا اور اپنے لیے بھی استعمال کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، تو دوسروں نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا، کافروں نے فریب کیا، مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ اب اللہ کی ذات کے لیے فریب کا لفظ ترجمہ کریں گے کیا؟ اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فریبی ہے، یہ ترجمہ کر دیا۔ امام اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا؟ وَمَكَرُوا، اور کافروں نے فریب کیا، مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ تو یہ فرق ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا، اور یہ عشق کی چاشنی میں بھرا ہوا ترجمہ ہے، تفسیری ترجمہ ہے کہ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ہلکی پھلکی تفسیری رنگ بھی اس میں نظر آئے گا، اور بات بڑے اچھے انداز سے بغیر وضاحت کے کافی حد تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کارنامہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت، زبردست عشق اور محبت آپ کے سینے میں، اور اس عشق اور محبت کا اظہار آپ نے بارہا اپنی تحریر میں فرمایا اور اپنی نعتوں میں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہدایے کے بخشش جو ہے، یہ آپ کی نعتوں کا جو ہے نعتیہ کلام کا مجموعہ ہے، اور اس میں ایک سے ایک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، جب بارش برستی ہے تو صاف زمین پہ بھی برستی ہے اور ہر جگہ برستی ہے، تو بدوں پر بھی برسا دے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ تو اس طرح وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں گمان نقص کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وجود سوچ بھی نہیں سکتے، یہی پھول خار سے دور ہے۔ ورنہ ہر پھول کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹہنیوں میں کچھ کانٹے رکھے ہیں کہ آپ پھول توڑنے جاؤ گے نا تو کانٹا آپ کو لگ سکتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، یہ حکمت الہیہ ہے۔ لیکن یہ ایسا پھول ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہاں کانٹے نہیں ہیں، یہی شمع ہے، ہر شمع کے ساتھ کچھ نہ کچھ دھواں ضرور ہوتا ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ سخن، وہ الفاظ ہیں، وہ حضور کا مبارک بیان ہے کہ جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے کیا بیان کیا، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اسی طرح اسناد کو جب اعلیٰ حضرت نے لکھا تو کسی نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ یہاں نان پارا نواب ہے، وہ بڑا پیسے والا ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ اشعار لکھ دیں اس کی تعریف میں، تو یہ کوئی چندہ وغیرہ دے دے گا تو دین کی مدد ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے آخر میں ایک شعر لکھ دیا جس میں اس کا نام ہی الٹ کے رکھ دیا، نان پارا اس کا نام تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کرو مدح اہل دول رضا، کہ رضا دولت والوں کی مدح کرے گا، اس کا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا نا، یہ تو بک چکا ہے، یہ تو تعریف اور ثنا کرے گا، نعت لکھے گا تو مصطفیٰ ہی کی نعت لکھے گا، کیونکہ مصطفیٰ سے کوئی ہو تو پھر اس کی بات کی جائے۔ مخلوق میں حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، نان پارا کو پارائے نا، پارا کہتے ہیں ٹکڑا اور نان کہتے ہیں روٹی، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ چندے کے لیے میں اس کی تعریف، میرا قلم اگر چلے گا تو مصطفیٰ ہی کی تعریف کرے گا، انہی کی ثنا میں یہ قلم چلے گا، باقی کسی اور کی تعریف نہیں کرے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق اور محبت ہے، جو اور سلام کیسا لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سے۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اب وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ میدان محشر میں کھڑا ہوں اور حضور تشریف لے آئے، تو اب تو میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ وہ نورانی چہرہ ہے جنہیں بے بن دیکھے جو ہے ان پر فدا ہونے کو دل کرتا تھا۔ تو آج تو ان کا رخ روشن جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، تو ہوا کیا کہ پھر حضور کی خدمت میں تو آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ ارے یہی تو موقع تھا مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اب ہوا کیا کہ میں تو ساکت ہو گیا، حضور کو دیکھتا ہی رہ گیا اور بیگانہ ہو گیا اطراف سے۔ تو حضور کی خدمت میں جو قدسی تھے، فرشتے تھے، انہوں نے کہا، ہوش میں لائے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں۔ حضور کی خدمت میں جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ ہی رہے ہو، کچھ کہو تو صحیح، یہی تو موقع ہے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کا، ساری زندگی جن کی ثنا کی ہے، اب تو موقع آیا ہے اور اب خاموش کھڑے ہو گئے ہو اور حیرت زدہ ہو، اور حیرت زدہ ہو کر حضور کا دیدار کر رہے ہو اور اسی میں مشغول ہو۔ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، رضا حضور مصطفیٰ جان رحمت۔ پھر ہوش آیا تو وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد یہی مصرع ہے نا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو رضا نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت کا اظہار آپ کے نعتیہ کلام میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے، میں نے ایک عالم سے سنا، میں نے خود نہیں پڑھا، وہ میرے استاد تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہوں نے کہا غالباً کہ اگر حضور کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو حضور کی نعتیں سنا کرو، تو کم سے کم آپ کو روزانہ ایک نعت ضرور سننی چاہیے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نبی، ان کا مقام کیا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کیا ہیں، آپ کے لیے ان کی ذات مقدس کس قدر فائدوں کا باعث ہے۔
تو جب یہ پتہ چلے گا تو بتائیے تحریک اور ایک تڑپ دل میں پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف پیدا کرنے کی، بڑھانے کی، اور زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ زندہ اسی صورت میں رہے گا کہ آپ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر مشتمل نعتیں سنا کریں۔ کسی اچھے نعت خواں کو چن لیں، اب تو گھر بیٹھے یوٹیوب ہے، آپ نے ایک نعت سلیکٹ کی اور آپ سکون سے، تنہائی میں نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اشعار سنتے جائیں اور غور کرتے جائیں، تو آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی اور حضور کی محبت، کیونکہ جس کی عظمت کا، جس کی بلندی کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے دل اس کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور کی محبت اگر پیدا کرنی ہے، اور پیدا کرنی بھی چاہیے اور اس میں اضافے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو نعتوں سے محبت کریں اور حضور کی نعت روز کی بنیاد پر سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ ایک شاہکار چھوڑا، اور یہ رسائل، اس میں 204 رسالے آپ نے لکھ ڈالے اور 33 جلدوں پر مشتمل، اور قرآن کا ترجمہ کنز الایمان اور نعتیہ کلام جو ہے وہ ہدایہ کے بخشش کی صورت میں آپ نے تحریر فرمایا، اور جامعہ نظامیہ منظر الاسلام کے نام سے آپ نے ایک مدرسے کا قیام بھی فرمایا، جو آج بھی وہاں موجود ہے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہر میدان میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آئی، عزت و ناموس کا تحفظ کیا، اور ایسا تحفظ کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ چلو میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، یہ حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے میں کسی پر فتویٰ جاری کرتا ہوں اور حضور کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، تو وہ پھر مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اچھا ہے جتنی دیر مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے اتنی دیر تو حضور کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ مجھے جو کہنا ہے کہتے رہو، لیکن میرے نبی کو کچھ نہ کہو۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو پرنٹنگ پریس والے ہوتے ہیں، یہ ان کے لٹریچر اور ان کے رسالے چھاپنا کیسا؟ اس میں ہر طرح کا مواد ہوتا ہے، اور انڈیا میں یہ مسئلہ پوچھا تو وہاں پر ہندوؤں کے رسالے نکلتے ہیں جو اسلام کے خلاف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بڑی گستاخانہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو کوئی پرنٹنگ والا مسلمان ہو تو اس کے لیے رسالہ چھاپنا کیسا؟ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی سخت اس میں بڑی سختی فرمائی اور فرمایا کہ یہی شخص جو ہے کہ حاکم کے متعلق اگر کوئی اس کو خلاف لکھ کر دے تو چھاپ دے گا۔ تو اس کا مطلب جب اپنے نقصان کی بات آئی تو پھر قلم رک گیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو کیسے خود کو نہیں روک سکے گا؟ تو اس پر فرض ہے کہ ایسا کوئی مواد نہ چھاپے۔ تو اعلیٰ حضرت نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ جو سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے، اس سوال میں وہ لفظ لکھ کر دیے تھے کہ حضور کو یہ کہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ملعون کلمات نہیں دیکھے۔ جیسے ہی سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ آگے اس نے وہ ملعون کلمات لکھے ہیں کہ دیکھو حضور کو اپنے فلاں رسالے میں انہوں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، تو جیسے ہی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ ملعون کلمات آنے والے ہیں، تو پہلے ہی لفظ پر میں نے وہ کاغذ سمیٹ دیا کہ اللہ ان ملعونات کو نہ دکھائے۔ یہ ادب مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس کا ادب آپ کے قلب مبارک میں تھا، جس کا پیغام انہوں نے اہل سنت و جماعت کو دیا، اور اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے عقائد کی حفاظت کے سلسلے میں، تحفظ کے سلسلے میں۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ملعونات کو نہ دکھائے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس فتاوی جات تحریر، ہم ایک فتویٰ تو لکھ کر دے دیتے ہیں سائل کو جواب، اور رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں تاکہ اس کا مجموعہ تیار کیا جائے، اور پھر یہ آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کی شکل میں آ گیا۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ کاغذ لپیٹ لیا ہے، اور جو صاحب رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ سوال میں جب یہ ان کلمات کی بات آئے تو ان کو نہ دیکھے بھی نہیں، اور ان کی جگہ لائنیں چھوڑ دے خالی اور نقطے لگا دے، اور جو صاحب مجھ سے فتویٰ لے کر جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس فتوے کو چھاپ کر لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے بھی گزارش ہے
کہ وہ اس کو اسی طرح سے چھاپیں جس طرح میں نے جواب میں لکھا ہے کہ سوال میں جو وہ ملعون کلمات آپ نے لکھے تھے اس کی جگہ میں نے نقطے لگائے، آپ ان ملعون کلمات کو لکھ کر چھاپ کر لوگوں کو نہیں دیں گے۔ اس درجے احتیاط جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود بھی کی اور آپ نے اپنے طرز عمل سے ہم تک منتقل بھی کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال یہ ہے کہ فتاوی رضویہ میں آپ کی جتنے جوابات ذکر کیے آپ نے، اس میں اعلیٰ حضرت جو ہے سوال کا فقط جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ سکھانے والی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی فتاوی رضویہ اچھے انداز سے پڑھنا شروع کر دے تو وہ بہت سارے سوالات کے، یعنی عالم دین اگر پڑھنا شروع کر دے تو وہ بہت سارے جوابات دینے کے قابل بن جاتا ہے۔ بہت زبردست انسائکلوپیڈیا ہے اس کے لیے یہ، اور وہ ہمارے ہاں تخصص میں فتاوی رضویہ کی 4 جلدیں پڑھائی جاتی ہیں اور وہ میں ہی پڑھاتا ہوں تخصص میں، تو میں ایک عرصے سے یہ فتاوی رضویہ پڑھا رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس کی افادیت کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پورا اصولی مضمون ذکر کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ لباس پہن سکتے ہیں، یہ لباس فلاں فلاں فلاں، تو اب آدمی وقت بچائے کہہ دے بھائی یہ لباس جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، ہو گیا، جواب ہو گیا، اس کا کام ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا کہ اس لباس میں اصل کلی یہ ہے۔ اب وہ ایک اصول سکھا رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو بھی لباس ہوگا اس اصول پر پیش کر دو گے تو تمہیں ہر لباس کا قیامت تک ہر لباس کا جواب مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ سکھا کر چلے گا کہ لباس میں اصل یہ ہے کہ وہ فی نفسی ہی ناجائز نہ ہو، یعنی کپڑا فی نفسی ہی منع نہ ہو۔ جیسے مردوں کے لیے ریشم، تو وہ تو کپڑا ہی منع ہے، چاہے آپ کچھ بھی بنا لو منع ہوگا، ریشم پہننا منع ہے۔ اسی طرح زعفران اور قسم میں رنگا ہوا کپڑا، لال اور زرد، زعفران میں اور قسم ایک بوٹی ہوتی ہے اس میں رنگا ہوا کپڑا مرد کو منع ہے۔ ہر لال اور زرد منع نہیں ہے، زعفران اور قسم میں رنگا ہوا، تو فرمایا اس بوٹی کا رنگا ہوا کپڑا بھی فی نفسی ہی منع ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کپڑا تو یہ نہیں ہے، پھر مقصد لباس کا پورا کرتا ہے یا نہیں؟ یعنی لباس کیوں ہے؟ جسم ڈھانپنے کے لیے، تو جسم ہی نہ ڈھانپے، اتنا پتلا ہو تو پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے، تو یہ ناجائز۔ یا اتنا چست ہے کہ جسم کے اعضاء کی حیت پتہ چل رہی ہے تب بھی اس میں قباحت ہے کہ دوسرا دیکھنے والا جو ہے یہ اس کے لیے مسائل پیدا کرے گا، لہٰذا اتنا چست بھی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر بھی کراہت پیدا ہو جائے گی اس میں۔ تو ایک تو وہ کپڑا ہی غلط نہ ہو، کپڑا صحیح ہے تو پھر اتنا باریک یا چست نہ ہو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر ڈیزائن کی بات آتی ہے کہ کیسا ڈیزائن کیسا ہے۔ اگر ڈیزائن جو ہے وہ عام لوگوں جیسا ہے، مسلمان اس کو پہنتے ہیں تو جائز ہے۔ اگر کافروں والا ڈیزائن ہے کہ وہ ڈیزائن کافروں کے ساتھ خاص ہے، منع ہوگا۔ وہ ڈیزائن گمراہوں کے ساتھ کسی خاص فرقے کے ساتھ خاص ہے، منع ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ آزار کی وجہ سے، آراز کی وجہ سے بھی، عرض کی وجہ سے بھی منع ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ 3 اصولی باتیں لکھ دی اعلیٰ حضرت نے، یا تو فی نفسی ہی منع ہو یعنی کپڑا ہی غلط ہے، یا وہ رنگا ہوا، اب رنگ دیا تو رنگ تو جدا نہیں ہو سکتا نا، تو وہ کپڑا ہی غلط ہو گیا، تو اس کو مرد نہیں پہن سکتا زعفران اور قسم میں رنگا ہوا۔ آگے وہ اتنا باریک اور چست نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں میں پہنا جانے والا لباس ہو، کسی غیر قوم کے ساتھ خاص نہ ہو۔ تو اگر کسی غیر قوم کا مذہبی شعار ہوگا تو پھر زیادہ مسئلہ ہوگا کہ ہندوؤں کا خاص لباس ہے اور پنڈت پہنتے ہیں، تو اب کپڑا بھی صحیح ہے اور جسم بھی چھپا رہا ہے، چست بھی نہیں ہے، لیکن ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ تو پنڈتوں کا لباس ہے، تو یہ ناجائز ہوگا۔ حالانکہ کپڑا بھی ٹھیک ہے، اتنا باریک بھی نہیں ہے، جسم بھی چھپا رہا ہے، لیکن ڈیزائن چونکہ کسی قوم کا مذہبی شعار ہے تو اس اعتبار سے بنا ہوگا۔ تو پورا اصول دے دیا کہ آپ اب کوئی بھی لباس آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کپڑا دیکھیں گے، نہیں کپڑا تو ٹھیک ہے جی، پھر آپ اس کا دیکھیں گے یہ جسم دکھا تو نہیں رہا، یہ بہت زیادہ چست تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس اعتبار سے اب دیکھیں گے کہ کسی قوم کا مذہبی شعار تو نہیں ہے۔ مذہبی شعار ہوگا تب بھی منع کر دیں گے، قومی شعار ہوگا تب بھی اس میں ہلکی سی کراہت
ہوگی تو یہ 6 چیزیں آپ نے بتا دی، تو اس کا مطلب لباس کے تمام تر مسائل کو گویا کہ ذکر کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت ہمیشہ اصولی بات کرتے رہے۔ اسی طرح سے پردے کا مسئلہ کسی نے پوچھا تو کہتے ہیں پردے میں اصل یہ ہے، اصل کا مطلب اصول، بنیاد یہ ہے کہ تم مجھ سے بنیاد سیکھ لو۔ اگر بنیاد سیکھ لو گے تو اس مسئلے کا جو آپ نے پوچھا اس کا بھی جواب ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پردے کے مسائل ہیں سب کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو بتائیے یہ صلاحیت پیدا کرنے والی بات ہے نا؟ تو یہ صلاحیت منتقل کون کر سکتا ہے؟ جو خود بڑی گہرائی کے ساتھ علم پر دسترس رکھتا ہو، اور یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ پردے میں اصل یہ ہے کہ پردہ کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مرضی ہے، کرو نہ کرو۔ حرام بھی ہوتا ہے پردہ، آپ نے کبھی سنا پردہ کرنا حرام ہے؟ لیکن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو نسبی محارم ہیں، جن سے خون کا رشتہ ہے، جیسے باپ، بھائی، چچا، ان سے پردہ کرنا حرام ہے، کیونکہ اگر بیٹی باپ سے پردہ کرے گی لوگ بدگمانی کریں گے کہ یہ کیا، کچھ گڑبڑ ہے کیا، خواہ۔ تو باپ بیٹی کا پردہ نہیں ہے اس اعتبار سے جیسے اجنبی سے پردہ ہوتا ہے، چہرہ چھپانا ہے، بال چھپانے، سارے جسم کو چھپانا۔ تو فرمایا کہ محارم نسبی سے پردہ کرنا حرام ہے۔ ایک ہو گیا اصول۔ دوسرا محارم سحری یا رضاعی، یعنی رضاعت کی وجہ سے، دودھ کے رشتے کی وجہ سے جو حرمت پیدا ہو جاتی ہے اس میں مرضی ہے۔ اور سحری کا مطلب ہوتا ہے سحر کے رشتے، یہ سسرالی رشتے کہلاتے ہیں کہ جب ایک عورت اور مرد میں جب نکاح ہو گیا تو عورت کے ماں باپ جو ہے وہ اس کے ساس سسر ہو گئے مرد کے، تو اس کی ساس جو ہے اس سے اس داماد کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، تو یہ سحری رشتہ۔ اسی طرح سسر کا نکاح جو ہے وہ بہو سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، تو بہو سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، ساس داماد کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، یہ محرم بن سکتا ہے۔ تو یہ سحری سسرالی رشتے کہلاتے ہیں، اور ایک رضاعی رشتے کہلاتے ہیں، دودھ کے رشتے۔ تو یہ دودھ کے رشتے اور سحری یہ سسرالی رشتے جو ہے اس میں پردہ کرے نہ کرے مرضی ہے۔ ہاں جہاں فتنے کا خوف ہوگا کہ جوان ساس ہے اور فتنے کا ڈر ہے تو پھر واجب ہو جائے گا، لیکن اس فتنے کے ڈر کو ہٹا کر مرضی ہے، چاہے کر لے چاہے نہ کرے۔ اور تیسرا جو ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ 2 طرح کے ہیں۔ خون کے رشتے کی وجہ سے حرام ہے، جیسے باپ اور بھائی اور چچا اور ماموں، تو ان سے پردہ کرنا حرام ہے۔ اور رضاعت دودھ کے رشتے کی وجہ سے حرام ہے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوا، تو یہاں پردہ کرنے کی مرضی ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا واجب ہے۔ تو کتنا بہترین اصول دے دیا کہ آپ اس میں اصل مجھ سے سمجھ لو کہ اصل یہ ہے کہ اگر ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے تو پردہ دیکھیں گے کہ نکاح کیوں حرام ہے۔ خونی رشتے کی وجہ سے تو پردہ حرام، دودھ کے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا اب ہمیشہ کے لیے، تو مرضی ہے کرے نہ کرے، اور نکاح ہو سکتا ہے تو پردہ کرنا واجب ہے۔ اب مسئلہ ہی حل ہو گیا، بالکل مسئلہ حل ہو گیا آسانی کے ساتھ کہ چچی سے پردہ کریں یا نہ کریں۔ تو چچی سے پردہ، کیا چچی سے کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے نا؟ وہ تو چچا کی بیوی ہے تو ہماری چچی ہو گئی، ایسا ہی ہے نا؟ اگر وہ چچا کی بیوی نہ ہوتی تو ہم سے نکاح ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اگر چچا فوت ہو جائیں گے تو اب بھی ہو سکے گا، تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو چچی پر لازم ہے کہ پردہ کرے۔ اسی طرح ممانی سے، اگر وہ خالہ نہیں اگر وہ چچی خالہ ہے تو الگ بات ہے، کوئی اور رشتے کی وجہ سے، ممانی سے پردے کا کیا حکم ہوگا؟ نکالو اسی اصل پر، ممانی ماموں کی زوجہ ہے نا، تو ماموں کی بیوی اگر نہ ہوتی تو ہم سے نکاح ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا۔ تو اب ماموں فوت ہو جائیں گے تو ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ممانی سے ایسے گھسے چلے آ رہے ہیں نا، گھر میں ممانی کا گھر ہے ہمارے ماموں کا، ہمارے چچا کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے تو چچی کے پاس کیوں گھسا چلا آ رہا ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ سوال کب کرتے ہیں؟ پردے کا سوال عدت کے دنوں میں کریں گے۔ بھائی عدت سے پردے کا کیا تعلق ہے؟ پردہ جب کرنا ہے تو عدت میں بھی کرنا ہے، عدت کے بغیر بھی کرنا ہے، جس سے نہیں کرنا ہے تو عدت میں بھی نہیں کرنا ہے، عدت کے بغیر بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہی اصول وہاں پر بھی چلے گا عدت میں پردے کا، تو عدت کا پردے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بس وہ
چونکہ وہ گھر میں بیچاری بیٹھی ہوتی ہے حاجیانی صاحبہ، تو وہ پوچھ رہی ہوتی ہے، تو چلو وہ اسی اصول پر عمل کرے گی۔ تو اب غور فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت کی دقت نظری، اعلیٰ حضرت کا فہم، اعلیٰ حضرت کا سکھانے کا انداز، اور اعلیٰ حضرت کا ایک مسئلہ بتا کر افراد تیار کر دینا، یہ اللہ کی خاص رحمت اور خاص نعمت ہوتی ہے جو بہت زیادہ علم میں مشغول ہونے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جس کا شب و روز جس کا اوڑھنا بچھونا فقہ ہو، اس کے لیے یہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور پھر لوگ اس سے قیامت تک فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اعلیٰ حضرت پر برستی رہیں گی۔ اعلیٰ حضرت کو زبردست قسم کا اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ میں ابھی بیان کر رہا ہوں تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے؟ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا جائز ہوتا ہے، دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا حرام ہوتا ہے، وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی حدیثیں ہاتھ ملانے کے بارے میں آئی ہیں وہاں پر صرف ید کا لفظ آیا ہے۔ ید واحد کو ہاتھ کو کہتے ہیں یدن، اور دونوں ہاتھ کو یدان یا یدین کا لفظ آئے تو دو ہاتھ مراد ہوتے ہیں۔ تو کہا جتنی بھی حدیثوں میں ہاتھ ملانے کا ذکر آیا وہاں لفظ ید واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا ہے ہی نہیں۔ تو دو کا جب ذکر ہی نہیں ہے تو ایک کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ایک ہاتھ سے ملانا جائز اور دو ہاتھ سے ملانا حرام۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا کمال جواب دیا، اور اس کا کمال جواب دینے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی نے مجھ سے جمعے کی نماز کے بعد یہ سوال کر لیا، تو میں نے اس کو زبانی جواب دے دیا، اور میں نے سوچا کہ یہ کئی بار سوال ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو پورا جمعہ جو ہے اس سوال کے جواب پہ خرچ کروں گا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے ذہن سے نکل گیا، میں بھول گیا اس سوال کو، اس کا جو کوئی کسی وہ خیال میں بھی نہیں رہا کہ یہ کسی نے پوچھا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ، اور کہا ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اگلے جمعے کے لیے یہ رکھ دیا میں نے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں سو رہا تھا تو ایک بزرگ خواب میں تشریف لایا، اور ان کے القابات اعلیٰ حضرت نے ذکر کیے کمال۔ وہ امام قاضی خان تھے، بہت زبردست بڑے عالم گزرے ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ترمذی کی روایت ہے جو حضرت انس سے مروی ہے، اور اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں۔ امام قاضی خان آپ کے خواب میں آئے اور یہ جواب دے کر چلے گئے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس حقیر پر تقصیر کی یہ حیثیت کہ اللہ تعالیٰ کا یہ زبردست بندہ اس پر اپنا پرتوئے اجلال ڈالے، اپنی تجلی فرمائے، اور بغیر کسی درخواست کے آ کر مسئلے کا حل تعلیم فرما کر چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حقیر پر تقصیر، اعلیٰ حضرت نے تو بہت سارے الفاظ اپنے بارے میں لکھ دیے، میں وہ نہیں بول سکتا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا فتویٰ بھی اس خالق کائنات، اس عزت والے اور اس قدردان کی بارگاہ میں کچھ مقبولیت رکھتا ہے، تبھی تو اس بزرگ کو بھیجا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب تحریر فرمایا، اور فرمایا کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ہاتھ ملانے سے متعلق ان کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ید کا لفظ آیا ہے، واحد کا صیغہ آیا ہے، تو واحد ایک ہی ہاتھ سے ملا سکتے ہیں، 2 سے نہیں ملا سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے طور پر ذکر کی جائے کسی چیز کو، تو جتنی بھی حدیثیں ترغیب اور ترہیب کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، یعنی جس میں ہاتھ ملانے کی فضیلت ہے کہ جس نے بھی اپنے مسلمان بھائی سے ہاتھ ملایا اور مجھ پر درود بھیجا تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس میں بھی ید کا لفظ ہے۔ تو کہا جتنی بھی ابھارنے والی، ہاتھ ملانے پر ابھارنے والی جتنی بھی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں ترغیب ہے، اور ترغیب میں ہمیشہ ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ خود بخود داخل ہو جاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار جب ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانے پر اتنا اجر ہے تو گرم جوشی سے دونوں ہاتھ ملانے پر بدرجہ اولا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ جہاں ترغیب کا مقام ہو، ابھارنے کا مقام ہو، وہاں ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔
یا جہاں ڈرانے کا مقام ہو وہاں پر بھی ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ڈراوے کی مثال ایک دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو آدھی بات کہہ کر ظالم حکمراں کے پاس پھنسوا دیا، سپاہی ڈھونڈ رہے تھے، وہ بے قصور تھا بیچارہ، وہ ظالم ڈھونڈ رہے تھے اس کو، اور اس نے اشارہ کر کے پھنسوا دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر، یا اللہ اس قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم۔ یہ ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خواہ مخواہ پھنسوا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کوئی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ڈراوے کے لیے ہے، ڈر پیدا کرنے کے لیے، آدھی بات کہہ کر اشارے سے اپنے بھائی کو پھنسوا دیا تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب آدھی بات کہہ کر پھنسوا دیا، یہ ہے حدیث میں ذکر۔ اب اس سے کوئی یہ دلیل پکڑ سکتا ہے کہ اگر پوری بات کہہ کر پھنسوائیں گے تو یہ سزا نہیں ملے گی؟ آپ کیا کہو گے، جب آدھی پر ملے گی تو پوری پر تو اور ملے گی؟ تو ڈراوے میں ادنا کا ذکر کیا، اعلیٰ خود بخود داخل ہو گیا۔ تو ہاتھ ملانے کی فضیلت میں ادنا ذکر کیا، ایک ہاتھ پہ یہ فضیلت ہے تو دو ہاتھ پہ بدرجہ اولا یہ فضیلت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ڈراوے کے لیے یہ ذکر کیا ادنا کو۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کہے گا تو بے وقوفی ہوگی کہ اگر پوری بات جا کے ایڈریس ہی بتا دیا کہ چلو میں بتاتا ہوں یہاں چھپا ہوا ہے، تو پوری بات کہہ کر پھنسا دیا تو یہ اس کو یہ سزا نہیں ملے گی، عقل میں آتی ہے بات؟ آپ کہو گے ترغیب ڈراوے کا مقام ہے، یہاں کمتر کا ذکر کیا جائے گا، اور کمتر کے لفظ سے یہ دلیل نہیں پکڑی جائے گی کہ اعلیٰ ترین منع ہوگا۔ کہا یہ تو ترغیب کا ڈراوے کا مسئلہ تھا، لیکن یہاں پر تو ترغیب کی بات ہے نا، دو ہاتھ سے ملانے کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ترغیب کی مثالیں سنو۔ ترغیب کی مثال میں آپ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک چھوارا صدقہ کر دیا۔ اب ایک چھوارا کتنے کا آتا ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن اس کے اخلاص کی اتنی وقت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو اپنے دہنے دست اقدس سے، دست قدرت سے قبول فرمائے گا۔ وہ جلیل القدر، وہ ساری کائنات کی بادشاہت کا مالک، وہ اتنی قدر افزائی کرے گا اس کے ایک چھوارے کی۔ یہ اس کا کرم ہے کیونکہ وہ دل کی حالتوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کس اخلاص کے ساتھ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ یہ چھوارا بھی اخلاص کے ساتھ اگر خیرات کروں گا تو مجھے میرا رب ضرور بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دہنے دست قدرت سے اس کے صدقے کو قبول فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب ایک چھوارے کی بات ہوئی ہے، اگر کوئی بے وقوف اس سے یہ دلیل پکڑے کہ ایک چھوارا کہا ہے، اگر 1 کلو چھوارا دے گا تو یہ ثواب نہیں ملے گا، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی مقام ترغیب ہے، ابھارنے کا مقام ہے، اس میں ادنا کو ذکر کر کے ابھار دیا جاتا ہے کہ جب ایک چھوارے پر اتنا اجر ہے تو زیادہ دیں گے تو بدرجہ اولا اجر حاصل ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جتنی حدیثیں اس میں ید کا واحد کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، وہ واحد کا لفظ جمع کی یا تسنیہ کی نفی پر دلیل نہیں ہے، بلکہ ابھارنے کے لیے اور مقام ترغیب میں ادنا ذکر کیا جاتا ہے۔ کتنی بہترین دلیل دی اعلیٰ حضرت نے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسری حدیثیں ہیں جس میں واقعہ کسی نے دیکھا حضور کو ہاتھ ملاتے ہوئے، تو اس میں حضور نے ایک ہاتھ ملایا، تو کہا دیکھو حضور نے ایک ہاتھ ملایا، اس کا مطلب 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا حرام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضور نے جتنی بار بھی ہاتھ ملائے سب رپورٹ ہوا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار ایک ہاتھ سے ہاتھ ملایا، ہر بار اسی طرح ملایا ہوگا۔ یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ جب 2 برابری والی چیزیں ہوں، مثال کے طور پہ کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا اور 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا، 2 برابر کی چیزیں ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس بار ایک برابر کر لیا، ایک برابر والا کر لیا، یعنی ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا۔ اور اگر 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا افضل ہو تو بندہ کہے گا پھر حضور کو تو افضل کام کرنا چاہیے تھا نا، مفضول کیوں کیا؟ تو نبی کبھی کبھار مفضول کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ امت کو بتا سکیں کہ یہ بھی جائز ہے، تو وہ مفضول اس لیے کرتے ہیں کہ جواز کا بیان ہو جائے، ورنہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اعلیٰ ہی اعلیٰ افضل کو اختیار فرماتے ہیں۔ اور میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے، کیا ضبط ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو
تو مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلا کریں. سارا پہاڑی علاقہ ہے، کتنا سونا ہو گیا، کتنی دولت ہو گئی. اتنی دولت کو ترک کرنے کے لیے بندے میں دم کتنا چاہیے، کتنا اعتماد، کتنا توکل چاہیے اللہ کی ذات پاک پر. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا ہے. ہم پر فقر اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہم پر تنگ دستی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم پر کشادگی اللہ کی طرف سے آتی ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے کے بن کر چلنے لگے، اتنی دولت، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے فقر کو اختیار کر لیا. کان فقرہ اختیارا، کہ آپ کا فقر تو اختیاری تھا. اب بتائیے اتنی دولت چھوڑنے کے لیے بندے میں دم کتنا چاہیے، کتنا اس کا باطن مضبوط ہوگا، کتنا اسے اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہوگا. کیوں نہ ہو، اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ کے محبوب ہیں تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہوں گے، چاہے جائے کہ مخلوق سے محبت کرتے ہوں یا اس کی طرف توجہ رکھتے ہوں. میری حالت یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور اللہ کی مخلوق کی خبر گیری کروں، کہ بھوکوں کی خبر گیری کروں کہ ان پر جو ہے کیا گزرتی ہے، تو میں صبر کروں. تو یہ دونوں کیفیات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضور کا مقام بہت بلند و بالا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلیٰ ہی کو اختیار فرماتے ہیں، لیکن مفضول کو کبھی اختیار فرماتے ہیں تو اس لیے کہ امت کے لیے بیان جواز ہو جائے. تو اب اس کا مطلب جتنی بھی بار حضور نے ہاتھ ملایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار ایک ہی ہاتھ سے ہاتھ ملایا. حالانکہ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، التحیات. یہ غالباً ابن مسعود ہیں یا ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا التحیات، اس حال میں کہ میرا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا، آپ کا ہاتھ، میرا ہاتھ آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں کیسے ہوگا کہ آپ کے دونوں وہاں سے آ جائیں؟ تبھی تو میرا ایک ہاتھ آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہوگا. تو آپ کہو کہ بھئی صحابی نے تو دیکھو ایک ہی ہاتھ سے ملایا نا، تو سامنے صحابی کا آقا جب دو ہاتھ کر رہا ہے تو دلیل کس کا عمل بنے گا؟ آقا کا عمل دلیل بنے گا یا غلام کا عمل دلیل بنے گا؟ اور معقول بات یہ ہے کہ صحابی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ایک ہاتھ ملایا تھا، صحابی نے بھی دونوں ہی ہاتھ آگے کیے تھے، لیکن دونوں ہاتھ سے جب ہم ہاتھ ملائیں گے تو دونوں کا ایک ایک ہاتھ دونوں کے دو ہاتھ کے بیچ میں ہوگا. دونوں ہاتھ بیچ میں ہو سکتے ہیں؟ میں اگر آپ سے دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہوگا اور آپ کا ایک ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہوگا. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا. تو اس کا مطلب حضور نے دو ہاتھ سے ہاتھ تو ملایا، تبھی تو ان کا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا. اور یہاں سے صحابی نے بھی جب آقا دونوں ہاتھ آگے کرے تو غلام یوں کرے گا کیا؟ غلام بھی دونوں ہاتھ کرے گا تو دونوں کا ایک ایک ہاتھ دونوں کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہوگا. اگر ہم آپس میں ہاتھ ملائیں تو آپ کا ایک ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اور میرا یہ والا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، تو ایک ہی ہاتھ بیچ میں ہوگا دونوں کے. تو اس کا مطلب سامنے سے دو ہاتھ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جب واقعہ کوئی ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بار حضور نے ایسا ہی کیا، بلکہ کہیں گے کہ اس بار حضور نے ایسا کیا. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حضرت انس والی جو حدیث پاک ہے، اس حضرت انس والی حدیث پاک میں ہے کیا؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے صحابی نے پوچھا حضور کیا مسلمان بھائی اپنے بھائی سے ملے تو ملاقات میں اس کے آگے جھکے اور اس کو پیار کرے؟ فرمایا نہیں. تو کیا حضور اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے؟ حضور نے قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غور تو کرو، یہاں اس حدیث کو تم بنیاد بنا رہے ہو. یہی ترمذی کی ایک حدیث ہے حضرت انس کی کہ جس میں حضور کا قول موجود ہے اور اس میں ید کا لفظ ہے. تو حضور نے ید واحد کا صیغہ فرمایا، اس کا مطلب دو ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ تو حضور کا لفظ ہے ہی نہیں. حدیث میں صحابی نے پوچھا کہ حضور اس کا ہاتھ پکڑے
اور اس سے مصافحہ کرے تو حضور کا تو صرف اتنا لفظ ہے نعم، ہاں، تو حضور نے ید کا لفظ فرمایا نہیں، ید کا لفظ تو صحابی نے فرمایا ہے، اور سوال جواب سوال پر پلٹتا ہے کہ صحابی نے ایک ہاتھ کا پوچھا تو حضور نے ایک ہاتھ کا جواب دے دیا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا منع ہوگا، جتنی بات پوچھی ہے اس کا جواب دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اس سے آپ کو اعلیٰ حضرت کی علمی حیثیت پتہ چلے گی۔ یہ نہیں کہ ایک نعت لکھنے والے تھے اور نعتیں لکھ کر چلے گئے اور ان کا سلام بڑا مشہور ہے، آپ کو پتہ تو چلے کہ علمی مقام اعلیٰ حضرت کا کیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ بھائی فجر میں قراءت جہرن ہوتی ہے، یعنی زور سے امام صاحب قراءت کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کہوں ہاں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء میں جہر نہیں ہوتا؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ بھائی جواب کس پر پلٹے گا؟ جتنی بات پوچھی گئی ہے اتنی بات، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب اور عشاء میں جہر سے قراءت نہیں ہوتی۔ تو صحابی نے ایک ہاتھ کے بارے میں پوچھا، حضور نے کہا ہاں، تو یہ جواب سوال پر ہی پلٹے گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور یہ فرمانے کہ دو ہاتھ سے ملانا بھی منع۔ تو کتنا بہترین انداز سے آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حدیث کی 3 قسمیں کر کے کہا کہ ان کا یہ موقف ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ مقام ترغیب اور ترہیب میں تو ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے، تو جتنی حدیثیں ہاتھ ملانے کی اس میں فضیلت کا بیان ہے، اس میں ایک ہاتھ کا ذکر اس بات کو لازم کرتا ہی نہیں ہے کہ 2 کی ممانعت ہے، کیونکہ ادنا کو ذکر کریں گے اعلیٰ خود بخود داخل ہو جائے گا۔ ایک اور مثال دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اف کا منع کیا، مارنے کا منع نہیں کیا، تو مارنا جائز ہے، آپ کیا کہو گے؟ پاگل ہے یہ۔ آپ کیا کہو گے؟ اف جو ہے تکلیف اور اذیت دینے کا ادنا ترین درجہ ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ صرف اف کہہ دینا ماں باپ کو، تو یہ ادنا ترین درجہ ہے، تو مارنا تو اعلیٰ درجہ ہے۔ تو بتائیے وہ داخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خود بخود داخل ہوگا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس قدر بہترین اور علمی جواب دیا، جس کے بعد جو ہے سامنے والے کے لیے مجال انکار نہیں بچتا۔ بس آخری ایک بات جو ضروری ہے اور اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کے جواب میں ہی بیان فرمایا، اور وہ پیغام ہے اصل آج کے درس کا، اور ہمیں وہ سننا چاہیے اور اس کے بارے میں سنجیدہ عملی کوشش کے سلسلے میں خود کو تیار کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ حدیث ہے طلب العلم۔ تو آپ فرماتے ہیں، سوال میں کہا گیا کہ اس سے کون سا علم مراد ہے؟ کوئی خاص علم مقصود ہے؟ اگر خاص علم مقصود ہے تو کون سا علم ہے؟ بینوا توجروا، بیان کرو اور اجر پاؤ، یہ عموماً سوال کے آگے لکھا جاتا ہے، بینوا توجروا، بیان کرو اور اجر پاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب دیا، یہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا حوالہ دیا کنز الاموال میں، یہ حدیث موجود ہے، جامع صغیر میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے طرق سے یہ حدیث ثابت ہے، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس حدیث کا درجہ حسن بنتا ہے۔ حسن ایک مضبوط حدیث ہوتی ہے، پاورفل ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کا صریح مفاد ہر مسلمان مرد و عورت پر، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس کا صریح مفاد ہر مسلمان مرد و عورت پر طلب علم کی فرضیت ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ صادق نہ آئے گا مگر اس علم پر کہ جس کا تعلم فرض عین ہے۔ تو بھئی علم فرض ہے تو کون سا؟ سائنس کا علم، میتھمیٹکس کا، کمپیوٹر کا، یا کون سا بھائی؟ تو آپ نے کہا کہ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے کہ جو فرض ہے۔ تو کیا سائنس کا علم فرض ہے آپ کا؟ میتھمیٹکس کا، کمپیوٹر کا؟ نہیں، کون سا علم فرض ہے؟ دین کا۔ تو یہاں پر دین کے علم کی بات ہو رہی ہے، اور فرض عین نہیں مگر ان علوم کا سیکھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک علم متعین کر دیا کہ دین کا علم مراد ہے، دیگر علوم مراد نہیں ہیں۔
اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سب سے افضل وغیرہ کون سا ہے، اہم ترین کون سا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا اعم اور اشمل اور اعلیٰ اور اکمل اور اہم اور اجل، یعنی جتنے بھی صیغے سپرلیٹو ڈگری کے ہو سکتے تھے نا ایڈجیکٹو کے، وہ سارے استعمال کر ڈالے اعلیٰ حضرت نے۔ اعم سب سے عام، اشمل سب کو شامل، اعلیٰ سب سے بلند، اکمل سب سے کامل، اہم سب سے زیادہ اہمیت والا، اجل سب سے زیادہ ستھرا ضروری۔ علم اصول عقائد ہے، سوچ اور فکر اور نظریے کا علم ہے، جن کے اعتقاد سے، یعنی وہ کون سے اصول ہیں جی؟ تو آپ بتا رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جن کے اعتقاد سے آدمی مسلمان سنی المذہب ہوتا ہے، اور انکار و مخالفت سے یا تو کافر ہو جاتا ہے یا بدعتی ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اعلیٰ حضرت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کوئی اسی طرح کی کفر وغیرہ کی بات آتی ہے تو اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اتنے بڑے عالم ہیں اعلیٰ حضرت، آپ سے کیسے ہوگا؟ اللہ سے مدد طلب کرتے رہو کہ یا اللہ مجھے بچا کر رکھنا ہر گمراہی سے، والعیاذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر خرابی سے۔ اللہ کی پناہ پکڑو، اپنے آپ پر بھروسہ کبھی بھی نہ کرو، یہ بزرگوں کا پیغام ہے۔ مزید فرمایا کہ سب میں پہلا فرض آدمی پر اس کا تعلم ہے، یعنی سیکھنا ہے کہ اس کی طرف احتیاج میں سب یکساں ہیں، ہر مسلمان اس میں برابر ہے، سب کو سیکھنا پڑے گا، وہ عقیدے کا علم ہے۔ اور بعض علمات ایسے ہیں کہ سب کو نہیں سیکھنے، بعض کو سیکھنے، بعض کو نہیں سیکھنے، تو کہہ رہے اس میں سب یکساں ہیں، برابر ہیں۔ پھر آگے پھر اس کے بعد یعنی عقیدے کا علم سب کو سیکھنا، سب سے پہلا فرض یہی ہے۔ دوسرا پھر علم مسائل نماز، تو نماز بھی ہر مسلمان پر لازم ہے، یعنی یہ عمل میں آ گیا، عقیدے سے نکل کر عمل پر آ گیا، یعنی اس کے فرائض اور شرائط اور مفسدات جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ پھر جب رمضان آئے تو روزے کے مسائل، مسائل صوم۔ پھر فرمایا کہ صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو حج کے مسائل، پیسے نہیں ہیں تو حج کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن عقیدہ سب سیکھیں گے، نماز سب پر ہے، سب سیکھیں گے، روزہ سب سیکھیں گے۔ اور فرمایا کہ جب زکوٰۃ فرض ہو، مالک نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، تو مالک نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، اب یہاں پر اتنی پبلک بیٹھی ہے، اس میں آدھے مالک نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھیں گے، اور جو نہیں ہے وہ صرف اتنا سیکھیں گے کہ کتنا پیسہ آ جائے تو زکوٰۃ ہوتی ہے، بس جب وہ آ جائے گا تو وہ آگے سیکھیں گے۔ اسی طرح نکاح کیا چاہے تو اس کے متعلق ضروری مسئلے جانے، تاجر ہو تو مسائل بے و شرا، خرید و فروخت کے مسائل جانے، تاکہ اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال ڈالے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بڑا وہ اسی لائق ہے کہ آگ میں جلایا جائے۔ اور پھر یہ اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ برکت کبھی بھی داخل نہیں ہوتی گھر میں، اولاد ہمیشہ نافرمان ہوگی، کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوگی اگر حرام کا مال ان کو کھلا رہے ہوں گے، مشکوک مال کھلا رہے ہوں گے، فاسد بویو کر رہے ہوں گے اور اس کے پیسے لا لا کے کھلا رہے ہوں گے، اور پتہ ہی نہیں ہے مسئلے، پتہ ہی نہیں، اپنے طور پر سمجھ رہا ہے حلال کما رہا ہے، لیکن معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ مزارع زراعت کرنے والے پر زراعت کے مسائل جاننا لازم ہے۔ موجر اور مستاجر جو لوگوں کو جاب پر رکھتا ہے، جو چیزیں کرائے پر دیتا لیتا ہے، جو جاب کرتا ہے اس پر اجارے کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اجارے کے اب اجرت مجہول ہو یہ اجارہ فاسد ہوتا ہے۔ رکشے والے کو روکا، وہ فلاں جگہ جانا ہے، کیا لوگے؟ یار جو مرضی میں آئے دے دینا، آپ بیٹھ گئے، اجارہ فاسد ہے، گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کا نتیجہ لڑائی کی صورت میں نکلے گا۔ اور ہر وہ سودا کہ جو مفضی الی المنازعات ہو، آخر کار جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہو، اس سے شریعت منع کرتی ہے، کیونکہ مسلمان، شریعت چاہتی ہے مسلمان اس طرح سے مل کر رہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا سودا جو مفضی الی المنازعات ہوگا، شریعت اس کو فاسد قرار دے دے گی، لہٰذا بچنے کی ضرورت ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ جب سیکھے گا تو پتہ چلے گا۔ تو مزید فرماتے ہیں کہ والا حد القیاس، اسی پر آپ سمجھتے چلے جائیں جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے۔ آپ پہلے تاجر تھے تو تاجر تجارت کے مسائل، پھر نوکری کرنے لگ گئے تو اب نوکری کے مسائل، پہلے نوکری کے مسائل آپ کے لیے سیکھنا ضروری نہیں۔ تو سچویشن بدلے گی تو علم کی
ضرورت بھی ہر ایک کے لیے بدلتی رہے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص پر اس کی موجودہ حالت کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے، اور انہی میں سے ہے مسائل حلال و حرام۔ ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اور مسائل علم قلب، یہ باطن یعنی فرائض قلبیہ، کیا بھائی دل کا کیا فرض ہے؟ بدن کا فرض تو نماز ہے، روزہ ہے، دل کا بھی کوئی فرض ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فرائض قلبیہ جیسے تواضع، انکساری، عاجزی، اکڑنا نہیں، اخلاص۔ عمل ہوگا فقط خالق کے لیے، مخلوق کے لیے کیوں ہوگا؟ مخلوق میں ایسا کیا ہے جس کے لیے عمل کریں؟ دو دلیل، کوئی ہے اللہ جیسا؟ لیس کمثلہ شیء، تو عمل کس کے لیے ہوگا؟ خالص اسی کے لیے رکھیں گے۔ تو اخلاص، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پاک پر وغیرہ۔ تو یہ فرائض قلبیہ ہیں، تواضع ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور توکل، اور ان کے طرق تحصیل کہ یہ حاصل کیسے ہوں گے، ان کے طریقے سیکھو۔ تو توکل کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ تواضع اور انکساری عاجزی کہتے کس کو ہیں؟ یہ پہلے تعریفات جاننی ہوں گی یا نہیں، پھر ٹٹولے کہ بھئی اس کی علامات کیا ہیں۔ مجھ میں عاجزی کی علامتیں ہیں تو میں عاجز ہوں، عاجزی والا ہوں۔ مجھ میں اخلاص کی علامتیں ہیں تو میں مخلص ہوں، ورنہ پھر میں مخلص نہیں ہوں تو میں ریاکار ہوں۔ میں تواضع والا نہیں ہوں تو پھر میں متکبر ہوں، میں مخلص نہیں ہوں تو ریاکار ہوں۔ اسی طرح سے پھر اس کی ضد پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس کے حاصل کرنے کے طریقے سیکھے۔ اور محرمات باطنیہ، اندر کی حرام چیزیں، وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں تکبر، میں اعلیٰ ہوں دوسرے ادنا ہیں، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ متکبر ہے، اس کو زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے، لیکن مخلوق تکبر کرے۔ تکبر، ریاکاری، عجب اور خود پسندی، حسد وغیرہ، اور ان کے علاج کا علم بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ان چیزوں کی ہمیں معرفت ہے؟ کبھی ہم نے کوشش کی؟ میں ہر بار یہ دل جلاتا ہوں کہ ہمارا ہر بچہ اسکول جائے گا، لیکن کوئی بھی بچہ میرا کسی مفتی کے پاس جا کر فرض علم نہیں سیکھے گا، نہ والدین نے سیکھا ہے اور نہ ہی اولاد سیکھتی ہے۔ پھر ہم چیخ رہے ہوتے ہیں کہ فرما برداری نہیں کرتا، تو جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہوا وہ آپ کا کیسے ہو جائے گا؟ اور اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہی ہے۔ اور یہ میں نے ایک بیان ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی کے یہاں کیا تھا، وہ موجود ہے یہاں پر، میں نے یہی کہا تھا کہ یہی بچہ جس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو نا آج، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ یا اللہ تو نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا؟ انہوں نے جس علم پہ لگایا ہم لگ گئے، ہم نے وہ حاصل کر لیا، انہوں نے اس علم پہ لگایا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم کو سزا دینی ہے تو ہم سے پہلے ان کو سزا دیں۔ لہٰذا وہ ایک بات وہاں رہ گئی تھی، یہاں کر دیتا ہوں کہ جو بزرگ حضرات ہیں، جو جوان ہیں، جن کے ہاتھ میں بچے ہیں، وہ فکر کریں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، ان کی تربیت کا اہتمام کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے کندھے سے یہ فرض اتر جائے اور اللہ تعالیٰ پکڑ نہ فرمائے۔ اور جن کے ہاتھ سے گیم نکل گیا، ان کے بچے بڑے ہو گئے، اب تو سنتے نہیں ہیں، تو وہ حد المقدور ان کو سمجھائیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، علم سیکھو، غلط کاموں میں مت پڑھو، اچھی صحبت اختیار کرو، اپنے طور پر سمجھائیں، وہ سمجھا سکتے ہیں۔ اور اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، غلطی ہو گئی، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر کے جائیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ سنتا نہیں ہے میری بات، لیکن میں پوری کوشش کروں گا، جو میں کر سکا اس کو سمجھاؤں گا، اس کو لانے کی کوشش کروں گا، لیکن اب میرے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل چکا ہے، لہٰذا تو درگزر فرما اور آخرت میں میری گرفت نہ فرما۔ پھر اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بندے کی ندامت دیکھ کر وہ اسے ہمیں سزا دے کر مزہ نہیں آئے گا، وہ تو تغیر قبول کرنے سے پاک ہے نا، مزے سے پاک ہے۔ تو اس لیے کم سے کم بندہ اپنی غلطی کا احساس تو کرے، اور احساس کر کے اللہ کی بارگاہ میں گزارش تو رکھے، تاکہ پھر جب وہاں جائے گا تو اس کے کندھے سے یہ بوجھ اتر چکا ہوگا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے بڑا اس کا زبردست جواب دیا اور فرمایا کہ جس طرح بے نماز فاسق اور فاجر اور مرتکب کبائر ہوتا ہے، یوں ہی ریا سے نماز پڑھنے والا بھی انہی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو وہ نہیں پڑھ رہا ہے، اور یہ جو پڑھ رہا ہے اور ان خرابیوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو ان خرابیوں کے ساتھ پڑھنا بھی اس کو تباہی کے دہانے پر لے جائے گا۔
تو اس لیے بہت زبردست ضرورت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ سارا بڑا خلاصہ اس کا بیان کیا کہ اس علم سے دین کا علم مراد ہے، اور سب سے اہم علم عقیدے کا علم ہے. پھر جو جو چیزیں آپ پر لازم ہے، نماز روزہ ہر ایک سیکھے گا، اور باقی زکوٰۃ وہ جس کے پاس پیسہ ہے، حج وہ جس کے پاس پیسہ ہے. نکاح نہیں ابھی کر رہا تو نہ سیکھے، لیکن نکاح کے مسائل، نکاح کب فرض ہو جائے گا یا کب واجب ہو جائے گا یا کب سنت ہے، وہ ضرور سیکھنا ہے. اور جب نکاح کرنے لگے تو اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. طلاق کے مسائل، نفقے کے مسائل اس کو آنے چاہیے. پھر کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے مسائل، نوکری کر رہا ہے، کسی کو نوکری پر رکھ رہا ہے، کرائے پہ کوئی چیز دے رہا ہے، کرائے پہ کوئی چیز لے رہا ہے، تو بالکل شرعی اصولوں کے موافق کرے تاکہ اس کی روزی حلال ہو اور حرام کا اس میں شائبہ نہ ہو. اور پھر فرائض قلبیہ اور محرمات باطنیہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، جب ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو وہ علم کے اعتبار سے اپنا آپ کو بری و ذمہ کر چکا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے اس کی گرفت نہیں ہوگی، اور وہ اپنی عبادات جو ادا کر رہا ہے اس سلسلے میں بڑا مطمئن نظر آئے گا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت سے اگر محبت کا دم بھرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کو یہ سال میں ایک بار سیلیبریٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، طلب العلم فریضہ. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے عمل سے بھی ساری زندگی علم کی اور دین کی خدمت کر کے دکھائی، اور اپنا اوڑھنا بچھانا علم دین کو بنایا، اور کتنا بڑا ذخیرہ اس امت کے لیے چھوڑ کر چلے گئے کہ آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ آپ کے ان فیوز و برکات سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیضیاب ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو وافر حصہ حاصل ہوتا رہے گا. اعلیٰ حضرت کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انہیں ہمہ وقت حاصل ہوتی رہے گی، اور ان کی بلندی درجات کا سامان ہوتا رہے گا. لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث آخری ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں. پھر خارج میں لوگوں سے بھی تو تعلق بنائے گا، میں کھاؤں گا بھی، میں پیوں گا بھی، میں دوستیاں بھی کروں گا، میں کاروبار بھی کروں گا، میں شادی بھی کروں گا، میرے اولاد بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو یعنی دوسروں سے تعلق تو ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے اس کی محبت کی بنیاد اللہ کی محبت ہو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر یہ ذرا بھی مجھے اللہ سے غافل کرنے کی طرف لے جائیں گے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا اور اس طرف پلٹوں گا، کیونکہ میرا یہ تعلق اس کے لیے تھا. میں کھانا کھا رہا ہوں تو سوچوں گا کیوں کھا رہا ہوں، پھر میں کہوں گا اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہا ہوں، اس کا شکر ادا کروں گا، اس لذت سے فائدہ اٹھاؤں گا. اللہ نے زندگی بچانے کا حکم دیا ہے تو اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میری جان بچے. میرے جسم میں جو توانائی اور طاقت اس غذا سے حاصل ہوگی، میں اس غذا کو حصول علم پر اللہ کی فرما برداری پر صرف کروں گا. اب ہر لقمے کے عوض اجر و ثواب ملے گا. تو جو بھی تعلق خارج میں کسی سے ہوگا اللہ کے لیے ہوگا. اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ کفر میں لوٹنا اس کے نزدیک آگ میں جانے کی طرح مکروہ اور ناپسند ہو. کفر میں لوٹنا یعنی اللہ سے بالکل غافل ہو جانا، تو یہ تو بہت بڑی غفلت ہے کفر میں لوٹنا. بلکہ اگر اعلیٰ ادنیٰ یعنی اور زیادہ اس سے آگے بڑھا جائے اور کفر کا ترجمہ اگر غفلت کیا جائے تو غافل ہونا، اللہ پاک سے غافل ہونا اس کے نزدیک آگ میں ڈالے جانے جیسا ہو. تو بس اصل نصب العین، توجہ دھیان خالق کی طرف، اور کسی سے رشتہ ہے تو خالق کی وجہ سے ہے، اور اس سے غفلت ایسا جیسے آگ میں ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے، اس ذات وحدہ لا شریک سے غافل ہونے کو آگ میں ڈالے جانے کی طرف ناپسند کرے. جب یہ 3 چیزیں اس میں پیدا ہو جائیں، اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، کسی سے بھی تعلق اور محبت کا کوئی رشتہ قائم کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے، اور غفلت کو اپنے لیے آگ میں ڈالے جانے سے ناپسند رکھتا ہو. یہ 3 چیزیں جس میں پیدا ہو جائیں گے، نبی کریم فرماتے ہیں
کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، حقیقتاً وہ ایمان کیا ہے اس کی لذت کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مزار پر انوار پر، آپ کی قبر انور پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، اور کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر، اور اللہ تعالیٰ ان کے کرم سے، ان کے قدم پاک کی برکت سے، ان کے فیض کو ہم تک جاری و ساری فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والے رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کے عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی سارے امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے عشق نبی میں گزاری تمام اپنی عمریں گراں کے صبح و شام، اہل سنت جماعت کا جو ہے امام، جس نے لکھا ہے ایسا مقدس سلام، جس نے لکھا ہے ایسا مقدس سلام، اس کے حسن عقیدت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
जाने रहमत पेला सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला सलाम मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा खां रज़ा फैज़िया बे कमालते हसन रज़ा साथ अख्तर भी हो ज़मज़मा खां रज़ा साथ हम भी हो ज़मज़मा खां रज़ा जबकि खिदमत की क़ुदसी कहें हाँ रज़ा मुझसे खिदमत की क़ुदसी कहें पढ़ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला सलाम